میرے عزیزو، ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ اس سوال کو لے کر بھی ہمارے لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کس پر لگ سکتی ہے، کس پر نہیں لگ سکتی۔ تو اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اعطنی، مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، بھائی دیکھو، زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو نبی کی مرضی پر چھوڑا اور نہ ہی غیر نبی کی مرضی پر چھوڑا، یعنی زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے میری مرضی پر بھی نہیں چھوڑا کہ نبی جس کو چاہے دے دے، اور نہ ہی غیر نبی کی مرضی پر چھوڑا، کوئی امام ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو کہ مفتی صاحب جس کو چاہے دے دیں، عالم صاحب جس کو چاہے دے دیں، کوئی بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے دے دے، کوئی مسجد کا امام ہے وہ جس کو چاہے اٹھا کر کے دے دے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ تو میری مرضی پر چھوڑا، کسی نبی کی مرضی پر، اور نہ ہی غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ خود بیان کر دیا ہے کہ کس کو دے سکتے ہو اور کس کو نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ کر سنائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 لوگ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ یہ 8 لوگ وہ ہیں کہ جن کو تم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر تم ان 8 میں سے کوئی ایک ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم ان میں سے کوئی بھی نہیں تو پھر میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ 8 لوگ کون ہیں، ان کو ذرا ہم تفصیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا حق ہماری زکوٰۃ کا وہ کون ہے؟ فقراء، فقیر لوگ، غریب لوگ۔ اور یہاں پر احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں میں بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اپنے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں، بعض لوگ اپنے ادھر ادھر تو اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور بڑے جوش میں آ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لوگوں کو صدقہ دیتے ہوئے شرماتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلا حق آپ کے اپنے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ ان کو دو۔ ہاں، آپ کے خاندان میں کوئی غریب نہیں ہے، پھر بعد میں اور مصارف ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ وہاں پر خرچ کر سکتے ہو۔ تو پہلا مصرف کیا ہے؟ فقراء، فقیروں کو تلاش کر کے فقیروں تک اپنی زکوٰۃ پہنچاؤ۔ نمبر 2، والمساکین، مسکین، فقیر سے بھی کم درجے کا مسکین ہوتا ہے، جو بیچارہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نہیں ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مسکین۔ تو دوسرے نمبر پر مسکین آتا ہے، مساکین کو تلاش کرو۔ مسکینوں کے اندر بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، مسکین کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے، مسکین کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے، مسکین کوئی بیوہ بھی ہو سکتی ہے، مسکین کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے، مسکین کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ تو مسکین کو اپنی زکوٰۃ دو۔ اور نمبر 3، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عاملین کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اجتماعی طور سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، تو عاملین ان کو بولتے تھے جو لوگوں کے گھر گھر جا کر ان سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ تو اگرچہ وہ اپنے گھر میں مالدار بھی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ حکومت کی طرف سے جاتے تھے، ان کی محنت کی وجہ سے وہ سرکاری ملازم ہوتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ لیکن آج چونکہ وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، تو اس لیے آج عامل بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نمبر 4، وہ لوگ جو نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو ان کی تالیف قلبی کے لیے، اس لیے تاکہ یہ دین پر جم جائیں، اسلام پر جم جائیں، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان کی تالیف کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کی محبت کے لیے۔ آج وہ لوگ ہیں یا نہیں؟ اور آج وہ لوگ جو نئے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر علماء کی دونوں طرح کی رائے ہیں، اختلاف ہے۔ ایک طرح سے بعض کہتے ہیں دے سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو شوکت عطا فرما دی، اب ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال نمبر 4 پر والمؤلفۃ قلوبہم۔ نمبر 5، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب،
قیدیوں کو چھڑانے میں، جو لوگ قیدی ہیں، مسلمان قیدی جیلوں کے اندر بند ہیں، بے گناہ ہیں، اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کیس لڑ سکیں، آزادی حاصل کر سکیں، تو ان کے اوپر میرے عزیزو زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں یہ بہترین مصرف ہے، بہترین مصرف۔ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے۔ ایسے لوگوں پر اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے جو مسلمان قیدی ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں۔ نمبر 6 والغارمین، جو مقروض ہیں، مقروض ہے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ اس قدر مال کے قرضے کے اندر ڈوب چکا ہے کہ ساری زندگی بھی کمائے گا تو اپنا قرضہ نہیں اتار سکتا، تو اس طرح کے جو مقروض لوگ ہیں ان کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ نمبر 7 اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی جگہ پر جہاں اللہ کے دین کی حفاظت ہوتی ہو، اللہ کے دین کی نصرت ہوتی ہو۔ اس کے اندر مدارس آ جاتے ہیں۔ مدارس اسلام کے ایسے قلعے ہیں کہ جہاں پر دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، دین کی نصرت کا کام ہوتا ہے، دین کی حفاظت کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں آج کے زمانے میں بہترین مصرف تمہاری زکوٰۃ کے ادا ہونے کا وہ کیا ہے؟ طالب علم۔ مدرسے کے اندر جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرو، کیونکہ بعد میں چل کر یہ دین کے خادم بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، امام بنیں گے اور قاضی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت اور نصرت کا کام لے گا۔ تو یہاں پر اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 8 وہ بنی السبیل، مسافر۔ ایک آدمی بیچارہ مسافر ہے، اگرچہ اپنے گھر میں وہ مالدار ہے، لیکن سفر میں جیب کٹ گئی، خالی ہاتھ ہو گیا۔ جب جیب کٹ گئی تو بیچارہ کیا کرے گا؟ پریشان ہے۔ تو زکوٰۃ کا پیسہ آپ اس کو دے سکتے ہو اس کی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تاکہ بیچارہ سہولت سے اپنا ٹکٹ وکٹ کروا کے وہ اپنے گاؤں جا سکے، اپنے وطن جا سکے۔ تو زکوٰۃ کے مال سے آپ اس کا تعاون کر سکتے ہو، اس کی مدد کر سکتے ہو۔ تو یہ 8 مصرف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ ان 8 لوگوں کو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھیے جس کو بھی زکوٰۃ دیں تحقیق کے ساتھ زکوٰۃ دیں، مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دیں۔ ہمیں اپنی زکوٰۃ کا مال پھینکنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مال مستحق تک پہنچانے کا حکم ہے۔ اس لیے تلاش کریں، جو بھی آپ کو مستحق نظر آئے عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دیں۔